السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جان رہے ہیں کہ قصاب، قصائی اور قریش کون ہیں۔ ہمارے یہاں بھارت میں قریشی قصائی ذات کو ہی کہا جاتا ہے۔ آخر ان کی تاریخ کیا ہے؟ یہ بہت خاص ویڈیو ہوگی کیونکہ ابھی میں نے اسی طرح کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں سبھی ذاتوں کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ذات کا کوئی تصور نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ جی بالکل ذات کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس تہذیب سے جڑے ہوئے ہیں، وہاں جب بھی ہمیں کوئی فارم بھرنا ہوتا ہے اس میں ذات کا کوئی نہ کوئی کالم ضرور ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں تو اس سے سچائی نہیں چھپے گی۔ حقیقت جو ہے اسے قبول کرنا چاہیے کہ ہم جس معاشرے میں ہیں وہاں ذات کا اثر ہے۔ تو اسی سلسلے میں بہت ساری ویڈیو بنا بھی چکا ہوں اور بہت ساری ذاتوں کے بارے میں مجھے بتانا بھی ہے۔ آج کی ذات ہیں جن کے بارے میں مجھے بتانا ہے وہ ہیں قصائی۔ تو اب قصائی کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ قبیلہ بنو قصا کا مطلب ہے قصا بن کلاب کا قبیلہ، یعنی ان کی قوم، یعنی ان کی اولاد۔ تو قصا بن کلاب کی اولاد کو پاک اور ہند میں قصائی کہا جاتا ہے۔ قصائی قصا سے بنا ہوا ہے، جیسے عیسیٰ سے عیسائی بنا ہوا ہے، موسیٰ سے موسائی بنا ہوا ہے، اسی طرح قصا سے قصائی بنا ہوا ہے۔ مولوی بقا حسین جنہوں نے فلکی جنتری لکھی ہے، اپنی جنتری میں جو 1334 میں انہوں نے جو جنتری لکھی ہے اس میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور تاریخ قدسیہ میں بھی اس کے بہت سارے حوالے ملتے ہیں۔ قصائی کا لفظ ہندوستان میں ہی مشتمل ہے، ویسے ہی جیسے نصارہ کے لیے عیسائی مشتمل ہے۔ ماہ نامہ حکمت قرآن کے دسمبر 1994 کے شمارے میں لغات و اعراب قرآن کے عنوان سے پروفیسر حافظ احمد یار صاحب سورہ بقرہ کی آیت 62 کا ترجمہ کرتے ہوئے لفظ والنصارہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار مغرب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لقب المسیح، جن کو انگریزی میں کرائسٹ کہا جاتا ہے، کی وجہ سے کرسچن کہلائے۔ اسی طرح المسیح سے عربی میں مسیح کا لفظ کرسچن کے ترجمے کے طور پر رائج ہوا۔ عیسیٰ سے عیسائی صرف بر صغیر میں رائج ہے۔ اب جان لیں عیسائی صرف ہمارے ہاں بولا جاتا ہے اور باقی جگہوں پر انہیں عیسائی نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح قصا کی اولاد کے لیے قصائی کا جو لفظ ہے وہ بھی ہمارے یہاں ہی رائج ہے اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ قصائی اپنے مورث اعلیٰ قصا بن کلاب کی نسبت سے قصائی کہلاتے ہیں۔ اب یہ ممکن نہیں کہ پوری قوم ایک ہی پیشے سے وابستہ ہو۔ قصائی قوم قریش ہونے کی وجہ سے زیادہ تر تجارت سے وابستہ ہے، جو کہ قریش ہونے کی واضح علامت ہے۔ کوئی بھی قوم اپنے اندر پائی جانے والی نشانیوں کے ذریعے پہچانی جاتی ہے۔ یہاں یہ کہا گیا کہ قریش قوم سے ان کا تعلق تھا، تو قریش سے بھی ان کا لگاؤ ہے، اسی لیے قصائی اپنے ساتھ قریشی لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ قصائی قوم کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو دیکھیں گے کہ ان میں عرب کی بہت ساری نشانیاں آج بھی موجود ہیں، حالانکہ صدیاں گزر گئیں۔ اسی لیے دنیا اسلام کے ذی ہوش اور ماہرین تاریخ کہتے ہیں کہ قصائی قوم خالص عرب النسل ہے۔ قصائی قوم کے لوگوں کے قواعد جسمانی، عادات و اطوار اور خصوصاً ان کی بول چال کے لب و لہجے سے ان کے نسب کا پتہ چلتا ہے۔ عرب چونکہ آزاد قوم تھی اور زیادہ تر بدوی زندگی کی خوگر تھی، یعنی وہ لوگ ایک جگہ نہیں رہتے تھے، کسی کی غلامی نہیں کرتے تھے، وہ آزاد قوم تھی۔ وہی اثر قصائی میں بھی ہے اور دیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ تو یہ تو ان کی تاریخ ہوئی۔ اب ایک چیز اور بھی ہے جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قصائی قوم اگر دیکھا جائے تو بہت ہی سخت قوم ہے، اور دل کی بات کریں تو بہت ہی اچھی قوم ہے، یعنی وہ برے کے لیے برا اور اچھے کے لیے اچھا ثابت ہونے والی قوم ہے۔
اب بہت سارے اعتراضات بھی ہیں۔ اعتراضات یہ ہے کہ یہ قصائی جو لفظ آیا ہے، اصل یہ قصائی نہیں تھا، قصاب سے قصابی بنا، لیکن قصابی چونکہ یہ ثقیل لفظ ہے، بولنے میں مشکل ہے، اس لیے انہیں قصابی نہ بول کر قصائی بولا جانے لگا۔ اور اپنے بھارت کی بات کریں تو یہاں کون سے لوگ قصائی ہیں یہ جان لیں۔ ہمارے بھارت میں ایسے شاید ہی کوئی ہوں گے جن کا نام میں نے اوپر لیا، ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے پہلے کی ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ ہمارے یہاں جتنے بھی ذاتیں موجود ہیں، کوئی بھی ذات خالص نہیں ہے، یہاں تک کہ سید ذات بھی خالص نہیں ہے ہمارے یہاں بھارت میں، کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جو بعد میں مسلمان بنے۔ ظاہر سی بات ہے، جو لوگ بعد میں مسلمان بنے تھے ان کی سماجی حیثیت تھی، سماجی مرتبہ تھا، ان میں جو زیادہ طاقتور تھے انہوں نے اپنے آپ کو بڑی ذات میں شامل کر لیا، جو پسماندہ لوگ تھے انہیں بڑی ذات والوں نے اپنی ذات میں شامل نہیں ہونے دیا تو انہوں نے دوسری ذات اپنے نام کے ساتھ جوڑا۔ 1921 میں جو یہاں کی مردم شماری ہوئی تھی بھارت کی، اس میں بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو یعنی اپنی ذات کے خانے میں قصائی لکھا تھا، لیکن 1921 کے بعد جو 1931 جو مردم شماری ہوتی ہے تو وہاں ان لوگوں نے اپنے آپ کو قریشی لکھا ہے۔ اب یہی دیکھ لیں کہ صرف کچھ ہی سالوں میں یہ قصائی سے قریشی بن گئے، تو یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو احساس ہو کہ قصائی شاید پسماندہ ذات ہے، اس لیے انہوں نے قریشی ذات لکھا اپنے آپ کے خانے میں اور اپنے آپ کو جوڑ دیا خاندان قریش سے۔ بہرحال اگر واقعی وہ قصائی ہیں تو ان کا تعلق قریش سے ہے، لیکن ہمارے یہاں بھارت میں کہا گیا ہے کہ بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ لوگ جو گوشت کھانے کے شوقین تھے، جو لوگ ذبح کرتے تھے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو قصائی نام سے مشہور کر لیا۔ اب چونکہ قصائی ذات ہندو مذہب میں سب سے کمتر ذات ہے، اس لیے جب وہ مسلم مذہب میں آئے تو یہاں بھی ان کے ساتھ وہی سلوک ہوا، یعنی ان کے ساتھ تعصب بڑھتا گیا اور انہیں پسماندہ ذات میں شمار کیا جانے لگا۔ حالانکہ ایک تاریخ ایسی بھی ملتی ہے کہ ہندوؤں کی بڑی قوم جس میں راجپوت بھی تھے، ان لوگوں نے جب اسلام مذہب قبول کیا تھا تو اپنا پیشہ یہی رکھا تھا، کیونکہ انہیں زیادہ ان سب چیزوں میں مطلب مذہبی معاملے میں وہ لوگ تھوڑا آزاد خیال تھے، تو وہ جب اسلام قبول کیے تو ان لوگوں نے گوشت کا کاروبار کیا اور وہ لوگ اپنے آپ کو قصائی کہلانے لگے۔ تو یہ تاریخ رہی قصائی کی۔ میں پھر کہوں گا کہ بھارت میں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ تاریخ سے اپنے آپ کو جوڑ لیں اور صحیح سے آپ کی حسب و نسب کا پتہ چل سکے تو یہ ناممکن ہے۔ ہوں گے کوئی جن کا گھرانہ پڑھا لکھا ہو، جو واقعی اس طرح کے ہوں تو وہاں کی بات اور ہے، لیکن اکثریت اس میں ایسی ہے جن کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے اسلاف کون تھے۔ تو یہ قصائی ذات کے بارے میں آج میں نے اپنی باتیں رکھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے تو بالکل اپنی بات رکھیں، کمنٹ میں پڑھتا ہوں، اچھے کمنٹ ملتے ہیں، مجھے حوصلہ ملتا ہے، میری بات کو اگر طریقے سے رد بھی کیا جاتا ہے تو بھی حوصلہ ملتا ہے، لیکن اگر کمنٹ کا طریقہ اچھا نہیں ہوتا ہے تو حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔